السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میں اور میرے استاد محترم بلکہ بابا جی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی شکل میں مجھے لگتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی روح دوبارہ آ گئی ہے۔ اور آج اس دور میں جب کہ ہم اردو بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ان کی سعادت موجود ہے، ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم فارسی کے شاعر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی زبان سے سن سکتے ہیں۔ تو آج جو اشعار ہیں وہ ضرب کلیم کے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے 1936 میں انہوں نے لکھی تھی، انہوں نے اس کتاب میں رباعیات کی شکل میں، قطعات کی شکل میں جواب دیے اس وقت کے لوگوں کو جو طرح طرح کے ان کو سوال کرتے تھے، تو انہوں نے شاعری میں اور قرآن کی روشنی میں انہیں جواب دیتے تھے۔ تو آج ان کی ایک غزل ہے جس کے اشعار ہیں کچھ یوں ہیں کہ نہ میں اجمی، نہ ہندی، نہ عراقی، نہ حجازی، نہ میں اجمی، نہ ہندی، نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی، تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی، تو بدل گیا تو بہتر، تو بدل گیا تو بہتر، کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے استاد محترم بابا جی سے کہ ان اشعار پہ سر روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ایک دوسرا بھی ہم کریں گے کہ جب وہ افغانستان جاتے ہیں اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ کے کہنے پہ، تو وہاں وہ حکیم سنائی کے مزار پہ بھی جاتے ہیں، تو وہاں ان کی کیفیت کیا ہوگی تھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے سر اس غزل کے کچھ اشعار پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بطور اقبالیات کے طالب علم کے نا، جی سر، یہ ہمیں جو ہے نا یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اقبال کا پورا کلام جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ یعنی جتنی بھی غلامی کی شکلیں ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں، اور اب اس غلامی جو بہت تہ در تہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ یعنی زندگی میں در آیا تھا نا، اور جیسے وہ اپنے ابلیس کی مجلس شورا میں اس کا مشیر جو ہے نا وہ یعنی ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، مستحکم ہے، بڑا مضبوط ہے، ہاں، کیونکہ اے ہمارے رہنما، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تو بڑے اعتماد سے جو بیانیہ دے رہا ہے، اس میں واقعی ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے نا تیری ابلیسیت کے حوالے سے، اور دیکھو لفظ کیا استعمال کیا اقبال نے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں علام، یعنی جب انسان کی عادت بن جائے تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو اقبال جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ وہ یعنی مسلمانوں میں اسپیشلی جو ہے، ویسے تو اقبال تو پوری بنی نوع انسان کا شاعر ہے، لیکن اسپیشلی ایشیا میں وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ عطا ہوا ہے خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی، کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تاکہ تنامنا یہ گھاس پھوس کو یعنی جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھاؤں نا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ یعنی اب دیکھیں نا کہ وہ جو عہد غلامی سے آپ دیکھیں نا کہ مسلمان جب بھی، میں تو کہتا ہوں اقبال نے تو یہ کہا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اگر جب وہ غلامی اور جناب نا زوال ہوتے ہیں تو جو شاعری بھی اس قسم کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں جو اب اقبال نے جو پہلی بڑی ضرب لگائی ہے، تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو تم غم جانا اور غم دوراں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، جانو کے چکر میں، غم جانا اور غم دوراں، اور تقاضا یہ کرتا ہے ادبیات کا کہ تم کچھ، تو کیا خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں کہ
عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے. وہ کہتا ہے کچھ خیال کرو فنکارو ادیبو. جی عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے آبرو کوچائے جانا میں نہ برباد کرے. کیا کر رہے ہو؟ اس کے مجازی میں یہ ٹائم ظاہر ہے. کہتا ہے یہ تو غم جانا غم دورہ کے چکر سے نکلو اور جو 200-300 سال سے تم اس میں دبے ہوئے. عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے آبرو کوچائے جانا میں نہ برباد کرے. کونا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے یا کونا روح کو تقلید سے آزاد کرے. یعنی اپنی جو یہ خاکی جسم ہے مطلب ہے کہ پوری ادبیات، اس کا عنوان بھی اقبال نے ادبیات رکھا ہے کہ بھئی بڑی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں تم اس ڈگر سے ہٹ کے بالکل تم کچھ وہ ایک ہے عقل خالص، ایک ہے عقل سلیم اور عقل خدا داد. لہذا وہ ایک قسم کا ان کو سمجھا رہا ہے. اب جس غزل کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی اقبال نے جو ہے نا وہ یعنی ہے تو ماخذ ان کا قرآن ہے بالکل، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا بحیثیت مجموعی موقف یا نقش تو یہ ہے کہ ذہن انسانی. ڈاکٹر صاحب غور سے سنیں اور میرے بیٹوں میرے نوجوانوں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے یہ دانشوروں سے آرٹسٹوں سے کہ اقبال کے اس 2-3 جملوں کو بڑے غور سے سنو کہ ذہن انسانی کا کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، قرآن اس کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. یہ ہے توحید. بالکل. تو اب وہ جو ہے نا اب اس کو شاعری میں دیکھو وہ کتنی خوب کہتا ہے کہ نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خود ہی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی. کیا بات ہے. نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خود ہی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی. اور اب اس کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ میں تیری نظر میں کافر، تو میری نظر میں کافر. اب دونوں کا جو ہے جی کہ میں تیرے افکار سے انکار کرتا ہوں تو لہذا تیری نظر میں میں کافر ہوں، تو میرے افکار سے انکار کرتا ہے تو میری نظر میں تو کافر. یہ انکار کرنے والا ہے. انکار کرنے والا. تو کہتا ہے کہ تیرا جو تیری افکار ہے یا سوچ ہے اس کے پیش نظر کہ تیرا دین نفس شماری کہ تیری زندگی میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں گنتی میں اور میرا دین نفس گدازی کہ میں زندگی کے حقائق پر غور کرتا ہوں. تو دن پورے کر رہا ہے. تیرا دین نفس شماری تو بسر کر رہے میں گزار رہا ہوں. ہاں میرا دین نفس گدازی تو بدل گیا کہ بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی. تو میرے بیٹو تدرواں کہتے ہیں کونک کو، بٹیرے کو یا تیتر کو. اب اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ غلامی نے تم ہے تو شہباز تھے، باز تھے، لیکن غلامی کی وجہ سے تم جو ہے تیتر اور بٹیر بن گئے. لہذا جناب نا تمہارا ٹوٹل تمہاری زندگی بدل گئی. تم شہباز کی یا باز کی جو زندگی ہے اس سے تم جو ہے نا تو بدل گیا کہ بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی. تیرے دشت و در میں نے وہ جنون کہیں نہ دیکھا کہ سکھا سکے خرد کو راہ و رسم شاہ بازی. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب جو بہت بنیادی بات وہ کہہ رہے ہیں، سب کو ایک جو جوڑ رہے ہیں. جی نواگر کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں نا یعنی ٹی وی اینکر ہے، یعنی سٹیج ہے، ڈرامہ ہے، مبلغ ہے، مطلب ہے کہ ٹیچنگ لائن ہے، تبلیغ ہے، یہ سب کو ہم کہتے ہیں نواگر. لیکن اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کا جو نواگر ہے یہ شہنائی بانسری جو ہے بجا تو رہا ہے، یعنی یہ باتیں تو کر رہا ہے لیکن زندگی سے کٹا ہوا ہے. روح نہیں ہے اس میں، روح سے نہیں کر رہا کہ یہ اگر شہنائی جو ہے یا بانسری جو ہے وہ بڑی میٹھی بھی ہے، سریلی بھی ہے، لیکن وہ زندگی سے کٹی ہو تو اس کا تو کہتے ہیں نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے
کہ ہلاکی امم ہے یہ طریق نئے نوازی. کہتا ہو یہ قوموں کو بیڑا غرق کرنے والی بات ہے. باز آ جاؤ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو. اگر تم نے واقعی یعنی یہ تاج برطانیہ اور نوبادیاتی نظام جو ہے اسے تم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو تمہیں اس ڈگر سے ہٹ کے تمہیں اس سائڈ پر آؤ اور تمہیں اپنی ساری جو وہ جو اسلوب ہے شاعری کا مصوری کا یعنی فن کا آرٹ کا اس میں تمہیں تبدیلی لانا پڑے گی تاکہ جو ہے نا ہر شعبے فکر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو اجاگر کرو, اس کے ذریعے اسلام کو پھیلاؤ, قرآن کو سمجھو اور قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ, اس پیغام کو پہنچاؤ. اور آپ نے بات کی وہ حکیم سنائی کے حوالے سے افغانستان میں جب وہ ظاہر شاہ کو بلاتے ہیں اپنے 15 دن وہاں پہ مہمان رہتے ہیں, اس میں بھی اقبال نے دیکھو وہ یہ نومبر 1933 میں نادر شاہ کی دعوت پر علامہ اپنے دو ساتھیوں مولانا سلیمان ندوی اور وہ اپنا سرراز مسعود جو کہ سر سید خان کے پوتے تھے, ان کو بلایا گیا تھا نادر شاہ نے کہ وہ ان کو تعلیم کے حوالے سے کوئی نصیحت گائیڈ وغیرہ کریں. تو وہاں اقبال تقریباً یہ 2 ہفتے رہے ہیں. تو جہاں ان کے دربار میں بلکہ ان کی ایک بک ہے ڈاکٹر صاحب پش باید کرد اقوام شرق اور مثنوی مسافر, کبھی موقع ملے تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ضرور. اور اس میں جو ہے نا وہ بڑا وہ پوری تفصیل بھی ہے تو فارسی میں ساری نا. تو اس میں وہ جب وہ مولانا سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ جب ہم وہ سنائی کے دربار پر پہنچے وہ مزار پر تو اقبال کو حال آ گیا بالکل کہ ان کے سرانے کھڑے ہو کے آہو بکا کرنے. کہتے ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ اس کو کیسے سنبھالیں. بلکہ وہ سنا ہے کہ ننگے پاؤں گئے ہیں وہاں تو. یعنی بلکہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ہے نا داتا گنج بخش کے والد بھی ادھر ہی ہیں تو مجھے ان کی قبر وہ وہاں تک وہ ننگے پاؤں گئے. یہ عقیدت ہے نا, عقیدت ہے, اظہار ہے نا, بالکل احترام اکرام کیا. تو جب وہ نارمل ہوئے تو مولانا سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے کہ اس کیفیت میں مجھے یہ اشعار آئے. یعنی وہ بظاہر وہ تڑپتے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس کیفیت میں. تو اس میں چند اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ تو ہے تو بڑا لمبا ہے لیکن ہے کہ مخصوص جو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس سے ہے کہ وہاں اقبال فرماتے ہیں کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے اور لوگوں میں پوری دنیا میں گھوما پھرا ہوں. دنیا بھر کا جو ہے نا میں نے جگہ جگہ پانی پیا ہے, ٹیسٹ کیا. مطلب ہے کہ میں نے دنیا کے جتنے بھی افکار ہیں وہ سب کو میں نے پرکھا ہے, جانچا ہے. لیکن بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے, یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا. اور لوگوں ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس قرآن کی شکل میں مشروب ہے, خوشبودار ہے, ذائقے دار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حوالہ ہے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ یعنی مشروب موجود ہے اور ساقی کوئی نہیں پلانے والا. ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹی بات ہے کہ 1935 میں اقبال علیہ رحمہ کہہ رہا ہے پورے ہندوستان اور ایشیا کو کر کے کہ ہمارے پاس کوئی ساقی نہیں ہے, مشروب موجود ہے بالکل, اور لوگ چاہتے بھی ہیں ان کو پلایا جائے. موجود ہے, تعلیم موجود ہے, ایسا نہیں کہ جو ہمیں سمجھا سکے. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے, یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق. اور باقی دنیا جو ہے کہتا ہے ان کے پاس ساقی بہت ہیں پلانے والے ہیں, لیکن کہتا ہے کہ جناب ان کی صحبہ جو ہے ان کی جو فکر ہے, ان کی جو اپروچ ہے, ان کی جو سوچ ہے, کہتا ہے وہ کچھ نہیں, وہ نکارا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, خوشبودار ہے, ذائقے دار ہے, پلانے والا کوئی نہیں. اور یورپ کے پاس ساقی بہت ہیں لیکن ان کے پاس میسج کوئی نہیں. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے, یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا. نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی, وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا. اور ڈاکٹر صاحب آگے میں کہتا ہوں میرے نزدیک تو علامہ اقبال کی شاعری ایک ایسا ایک لانچر ہے پاورفل کہ جس کے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس کے جب وہ میزائل جب
تھرو ہوتا ہے نا تو وہ ایگزاسٹ کرتا ہے، تو پیچھے جو سپرنگ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اگر وہ سپرنگ اب ڈاکٹر صاحب دیکھو کہ یہ 1935 میں، لیکن ہے کہ یہ چیز لنک کرتی ہے باقاعدہ کہ یورپ میں جب وہ 1907 میں انہوں نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ بھئی اب جو قرآنی میسج ہے جو بنی نوع انسان کے لیے فلاح و بہبود ہے اور بڑے عرصے سے جو ہے نا اس کو تم نے دھندلا کیا ہوا ہے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ کلیئر ہو گیا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ اور خاص کر کے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں، تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا منہ پھٹا خار ہوگا، کہ وہ کہنے لگا یہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، کیوں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہاں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میں خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحبہ، نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا، اور دیکھو بلا خوف کہ یہی شیخ حرم ہے۔ میں کہتا ہوں اقبال کے علاوہ کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے؟ کہہ نہیں سکتا جی، اگر فارغ کر دیتے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، ذرا لفظ دیکھو، شیخ حرم اور چرانا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے کیا؟ گلیم بوزر، گلیم کہتے ہیں گودڑی کو، کہ مسلمانوں نے کچھ لوگوں نے وہ ابو ذر کی گودڑی کو جو ہے نا وہ ایک ذریعہ روزگار، گلیم بوزر دل کے اویس کرنی کی چادر، اور چادر زہرا اور بی بی فاطمہ کے چادر کے نیچے وہ بنا، تو کتنی جناب نہ سمجھانے، یہ اویئرنیس ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے گلیم بوزر دل کے اویس و چادر زہرا، اور کہتا ہے آگے دیکھو کتنا اعتماد ہے، کہتا ہے کہ میں جو اویئرنیس اور بیداری دے رہا ہوں کہ یہ اسرافیل بھاگا بھاگا اللہ کے پاس گیا، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، اللہ کیا شکایت کر دی، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ بندہ کہ اقبال وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا، کیا اے اللہ یہ اقبال جو کچھ سمجھا رہا ہے اگر ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے، تو اس کو سمجھا، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا، اور کہتا ہے آگے سے جواب آیا ندا آئی کیا یہ آشوب قیامت سے کم ہے، گرفتہ چینیاں احرام وہ مکی خفتہ در بتا، کیوں حجاز میں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، اور وہ چینی ہے وہ جاگے، چینی تک جاگ گئے، وہ جو نشہ کرتے ہیں جو افیم پیتے تھے بھانگ پی کے سوئے ہوئے تھے وہ تک جاگ گئے، تو کہتا ہے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ وہ جاگ گئے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے اقبال کے جو حوالے ہیں وہ میں بار بار یہی آپ سے وہ کہوں گا کہ آج کا جو یہ انوائرمنٹ ہے کہ پوری جو قوم جو ہے وہ جو جس طرح یہ وائرس ہے نا یہ جو کرونا، میں کہتا ہوں کہ یہ فکری طور پر بھی ہم جو ہے نا بہت بری طریقے سے یہ ویکسینیشن ہے، یہ تو اور اقبال کی ویکسین، یہ جو اقبال کا جو فکر ہے میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا جرثومہ جو ہے نا، بڑے سے بڑا بیکٹیریا جو ہے نا مار دے گا، لیکن ہمیں جرأت ہونی چاہیے اور سمجھنا ہے سر، ایک تو یہ کہ ہم سمجھیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور آگے فارورڈ کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے یہ قوم نہیں اٹھ، اس کا قوم کا اٹھنا بڑا مشکل ہے، اور یہ موقع ہے، اور اب یہ موقع ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، جوانوں کو اٹھنے کا، جاگنے کا، یہ موقع ہے، اور بڑا سنہری موقع ہے۔ اور یہی آج کے میرے نزدیک آج سب سے بڑی عبادت جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر مجھ سے کل میرا کوئی حساب لے گا تو یہی کہے گا کہ منظور تو اس انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے عبادات بھی کرتا رہا ہے، لیکن لیکن ہے کہ لوگوں کو بیدار کتنا کیا۔ جی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ تو ڈاکٹر صاحب
سر شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ تو اس کے ساتھ ہی حاضرین، ناظرین اور سامعین، یہ باتیں صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہو رہی، یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ وہ لمحات ہیں بالکل بالکل کہ یوں سمجھے کہ علامہ اقبال کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور علامہ اقبال کی روح جو ہے وہ دوبارہ ان کی صورت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور وہ دوبارہ کلام جو ہے اپنا کلام ہمیں سمجھا رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے 1930 سے لے کے بلکہ 1907 سے لے کے 1938 تک جگانے کی کوشش کی ہے، وہی اشعار بزبان اپنے استاد محترم 80 سالہ جوان ماشاءاللہ ان کی زبان سے سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں دوستوں کو سمجھانا ہوگا، اور ساتھ میں آگے مزید فارورڈ کرنا ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے۔ آئیے یہ دن ہے، یہ جاگ جائیں، یہ موقع ہے، جبکہ ہماری آبادی کا 65% یوتھ ہے، جوان ہے، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آئیے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔